ایک خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، ذبح کرا دیتا تھا تمام بیٹوں کو اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کے والدہ نے پتہ ہے کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے ایک دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماتی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے، فرعون نے دریا کے کنارے مقام بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹہلتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر آ رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بھی اولاد تھی، بڑی طلب تھی بیٹی کی، وہ بھی کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ، دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے اب کی ہمشیرہ نگرانی کر رہی تھی، پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے ہیں، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھ تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، رکھ نہ لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا، تو فرعون کہنے لگا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ نہیں وہ اسی کی ہیں، انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ بس بھوت ہی سوار ہو گئے ہیں، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا ہے۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ اب فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت برباد نہ کرے، حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ اب عورتیں منگائی گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بیوی کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو آپ کی ہمشیرہ وہی دائیں بائیں گھومتی رہتی، تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بیوی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہیں، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو اپنی والدہ کو لے کے آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت کیوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کی بھی تھوڑی سی عمر، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے ایک گھسا دے مار، جلالی تو شروع سے ہے نا، تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان، یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا۔ پھر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی اور ایک طرف انگارے رکھ دیے، اور حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آ جائے کہ بچے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، تھے تو اللہ کے نبی تھے۔ اس نے کہا نا کہ یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے غاروں کی طرف جانے کے نبی تھے، وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر ان کہنے لگا اب بتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہیں کہا ادھر نہیں جانا، آپ ادھر جائیے۔ اب آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ دیا، تو آسیہ کہنے لگی سمجھ آئی، بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا، ربی اشرح لی صدری یسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا، تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے۔ تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے